کی گئی یا نہیں. تو میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی پائلٹس ہیں جن لوگوں کے خلاف انکوائری ہوئی یا جو لوگ ریکروٹ ہوئے، یہ سب 2018 سے پہلے کے لوگ ہیں. اور یہ بھی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ 2018 کے بعد نہ ہم نے کوئی نئی انڈکشن کی ہے پی آئی اے میں یا ایوییشن ڈویژن میں، نہ کوئی بھرتی، اور نہ اس طرح کے کوئی امتحانات. تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ پچھلے 2 ادوار کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے، گو آج تک کے لیے اس کا امپیکٹ اس لحاظ سے انٹرنیشنلی، اور بہت سارے لوگ اس پہ خدشات کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ نیگیٹو امپیکٹ ہے. لیکن ایک مریض کو بچانے کے لیے اس کی میجر سرجری بھی ہوتی ہے، اس کی ریڈیشن بھی ہوتی ہے، اور اس کی کیمو بھی ہوتی ہے. تو ہم نے یہ ریفارمز کا پروسیس شروع کیا ہے. جہاں کچھ غلط ہو رہا تھا اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں کچھ غلط ہو رہا تھا اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جیسے میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی بتایا کہ پچھلے دور میں پچھلے چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے پی آئی اے کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر ڈگری چیکنگ کا حکم دیا تھا، اور اس پہ ویریفیکیشن کا پروسیس بھی شروع ہوا. اور اس ویریفیکیشن پروسیس میں 648 لوگ 2019 تک، اور اس میں کیبن کرو 119 لوگ، کاکپٹ کرو 16 لوگ، انجینئرنگ سے تعلق رکھنے والے 98 لوگ، اور جنرل ایڈمنسٹریشن کے 415 لوگ، ٹوٹل 648 لوگ. تو یہ جیلی ڈگریوں والا سلسلہ پچھلے چیف جسٹس کے سو موٹو، یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے. تو پھر جب پائلٹس کے لائسنسنگ کی اسکروٹنی شروع کی گئی تو میں پائلٹس کی تعداد بھی بتاتا ہوں کہ ٹوٹل کمرشل پائلٹس جو پاکستان میں سرو کر رہے ہیں وہ 753 ہیں جو سرو کر رہے ہیں. اور پاکستانی پائلٹس جو فورن ایئر لائنز میں سرو کر رہے ہیں وہ 107 ہیں، ٹوٹل 860 ہو گئے. اب پاکستانی ایئر لائن میں جو پائلٹس کام کر رہے ہیں، پی آئی اے میں 450 پائلٹس کام کر رہے ہیں، 450. ایئر بلیو میں 87 پائلٹس کام کر رہے ہیں. سرین ایئر میں 47 پائلٹس کام کر رہے ہیں. ایکس شاہین ایئر لائن میں 68 پائلٹس تھے. اور مختلف ایئر لائنز میں، چارٹر ایئر فلائٹس میں، پرائیویٹ ایئر لائنز میں، فلائنگ کلبز میں 101 کے لگ بھگ پائلٹس کام کر رہے ہیں، اور ٹوٹل ان کی تعداد 753 ہے. جو پائلٹس انڈر کوسچن ہیں، انڈکٹڈ ہیں، وہ 262 ہیں، جن میں سے پی آئی اے کے 141 ہیں. ایئر بلیو کے 9 پائلٹس ہیں، 10 پائلٹس سرین ایئر کے ہیں، ایکس شاہین کے 17 ہیں، اور ادرس وہ 85. تو یہ ٹوٹل 262 ہو جاتے ہیں. اب ان پائلٹس پہ یہ سارے سسپیکٹس ہیں. اب ان کے میں نمبرز دے رہا ہوں. 121 پائلٹس ایسے ہیں جن کے فرانزک انکوائری کے تحت پتہ چلا ہے کہ ایک پیپر بوگس تھا، کہ ان کی جگہ، یہ میں بریک اپ دے رہا ہوں کہ کسی نے بیٹھ کے پیپر دیا.
2 बोगस पेपरों वाले 39 पायलट, 3 बोगस पेपर वाले 21 पायलट, 4 बोगस पेपर वाले 15 पायलट, 5 बोगस पेपर वाले फिर 11 पायलट, 6 बोगस पेपर वाले फिर 11 पायलट, 7 बोगस पेपर वाले 10 पायलट और 8 बोगस पेपर वाले 34 पायलट। टोटल 8 हैं पेपर्स, और 8 के 8 जिसके बोगस हैं, जिनकी जगह किसी प्रॉक्सी ने बैठ के पेपर दिए, वो 34 हैं। तो इस तरह टोटल बन जाते हैं 262। फिर टाइप ऑफ लाइसेंसेस भी होते हैं। एक को CPL कहा जाता है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस, और दूसरे को ATPL कहा जाता है, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस। तो CPL 109 है और ATPL 153 है। अब ये सारे मशकूक लाइसेंसों वाले, सस्पेक्टेड, इनकी लिस्टें हमने तमाम मुतलका अदारों को, ये लेटर मेरे सामने मौजूद है, कि सबसे पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PIA कराची को लेटर लिखा गया और साथ लिस्ट लगाई गई 141 लोगों की। ये लिस्टें मेरे पास मौजूद हैं, जो अब वेब पे अवेलेबल हैं। 141 पायलट्स की लिस्ट, जो CA का नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो भी दे दिया, जो PIA का ID नंबर है वो भी दे दिया, उनका लाइसेंस ATPL था या CPL था वो भी दे दिया, या इसके अलावा उनकी कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन थी तो वो भी उन्हें मुतल्ला कर दिया। तो 148 की लिस्ट PIA को भिजवा दी गई कि इन पायलट्स को फर्दर फ्लाइंग की इजाज़त नहीं है और ना इजाज़त दी जाए। तो ये PIA को भी लेटर लिख दिया गया और लिस्ट भिजवा दी गई। इसी तरह एयर ब्लू को भी, जो उसके 9 पायलट्स हैं, वो इससे डिफर कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे रिकॉर्ड में 9 पायलट्स की लिस्ट ATPL है या CPL है, उन्हें भी लेटर के साथ हमने लिस्ट भिजवा दी कि ये 9 पायलट्स आपके सस्पेक्टेड हैं, इनके क्रीडेंशियल्स मशकूक हैं, इनसे फ्लाइंग न करवाई जाए। इसके बाद हमने सरीन एयर को भी, जो 10 पायलट्स हैं, सरीन एयर को भी हमने लिस्ट और लेटर जारी कर दी है कि ये 10 पायलट्स के क्रेडेंशियल्स मशकूक हैं, लाइसेंसेस मशकूक हैं, इस पे फ्रांसिक इंक्वायरी हो चुकी है, फर्दर इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स जारी हैं, तो इन्हें फ्लाइंग की इजाज़त न दी जाए। तो ये जो रिमेनिंग 100 कुछ बचता है, जो डिफरेंट क्लब्स के साथ है, चार्टर फ्लाइट्स में, प्राइवेट फ्लाइट्स में, या 100 कुछ बचता है जो डिफरेंट क्लब्स के साथ है, चार्टर फ्लाइट्स में, प्राइवेट फ्लाइट्स में या फॉरेन एयरलाइंस में, वो सिविल एविएशन अथॉरिटी की वेबसाइट पे उनके नाम भी डाउनलोड कर दिए गए हैं। और अभी छांटी की जा रही है कि उन्हें ढूंढा जा रहा है कि किस किस एयरलाइन में वो काम कर रहे हैं, उन्हें भी बाकायदा इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन अपनी वेबसाइट पे हमने उन 100 कुछ लोगों के नाम भी, नंबर भी और वो पूरी लिस्ट डाल दी है कि ये इन लोगों के क्रेडेंशियल जो हैं वो क्रेडिबल नहीं है, वो मशकूक हैं, ये अंडर क्वेश्चन है, इनकी फ्रांसिक इंक्वायरी हो चुकी है, इनकी मजीद इंक्वायरीज जारी हैं। और सिर्फ ये नहीं किया, साथ ही साथ जो हमारे लोग इन्वॉल्व थे, सिविल एविएशन अथॉरिटी के लोग, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के लोग, 5 लोगों के सस्पेंशन लेटर मेरे हाथ में, मेरे सामने। इन 5 लोगों के, जिनमें से मैं नाम भी लिए देता हूं, आसिफुल हक सीनियर जॉइंट डायरेक्टर लाइसेंसिंग,
فیصل منصور انصاری سینئر جوائنٹ ڈائریکٹر لائسنسنگ، عبد الرئیس سینئر سپرنٹینڈنٹ ایچ آر، جی عبد الرئیس، خالد جوید اسسٹنٹ گریڈ 2 ایڈمن، اور سید عدیل آفتاب گریڈ 2 ایڈمن، اسسٹنٹ گریڈ 2 ایڈمن۔ یہ 5 لوگوں کی سسپینشن، ان کے خلاف انکوائری، اور اپنے لا ڈپارٹمنٹ سے یہ بھی کنسلٹ کر رہے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ ان کے خلاف کرمنل انکوائریز بھی ایف آئی اے کو مشورہ کر کے لکھ رہے ہیں کہ کرمنل انکوائریز بھی شروع کی جائیں کہ یہ لوگ اس میں ملوث تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے کچھ آئی ٹی کے لوگ بھی ملوث، ان کی بھی چھانٹ بیٹ کی جا رہی ہے کہ وہ جتنے لوگ ایویشن ڈویژن، کل رات بھی ساری رات انہوں نے یہ کام کیا اور ان کی ذمہ داری لگائی گئی۔ اس کے علاوہ کوئی 3-4 لوگ آؤٹ سائیڈرز ہیں، متعلقہ اداروں کو ان کے نام بھی دے دیے گئے ہیں جو سول ایویشن اتھارٹی کے امپلائی نہیں ہیں، آؤٹ سائیڈرز ہیں، ان کے خلاف بھی کرمنل کارروائی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ 28 ایسے پائلٹس ہیں جن کی تمام انکوائریز مکمل ہو چکی، شوکاز انہیں دے دیا گیا تھا، پھر ان کی چارج شیٹ بھی ہو گئی، ان کی پرسنل ہیئرنگ بھی ہو گئی۔ ان 28 میں سے 9 پائلٹس نے کنفیس بھی کر لیا۔ اب ان کے لائسنسز کی کینسلیشن ایشوئنگ اتھارٹی تو سول ایویشن اتھارٹی ہے، لیکن ٹرمینیشن گورنمنٹ آف پاکستان نے کرنی ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی ہے، تو لہذا اس کی منظوری ہمیں فیڈرل کیبنٹ سے لینی ہوگی۔ ان 28 کیسز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فیک لائسنسز کنفرم، جن کی تمام انکوائری مکمل ہو چکی ہے۔ اور یہ جو لسٹیں میں نے دی ہیں، انہیں مشکوک کہ ان کی ڈپارٹمنٹل انکوائری شروع ہو چکی ہے، ابھی فائنل نہیں ہوئی۔ ناموں میں کمی بھی ہو سکتی ہے، پیشی بھی بڑھ بھی سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اب تک کی ہمارے پاس یہ کمپلیٹ انفارمیشن تھی، یہ ایکشن تھا جو آپ کو بتانا مقصود تھا، اور یہ بھی بتانا ضروری تھا کہ یہ سب کچھ 2018 سے پہلے ہوا۔ 2010 سے لے کے 2018 تک ہوا۔ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے دور میں شروع ہوا اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ تک یہ امتحانات بھی ہوئے اور یہ ریکروٹمنٹ بھی ہوئی۔ ہم تو پچھلے ادوار کے ڈالے ہوئے گند کی صفائی کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارا بزنس پلان نیا کیا ہے، اس میں ری اسٹرکچرنگ آف پی آئی اے، جیلی ڈگری والے جیسے میں بتا چکا ہوں 600 کچھ لوگوں کو، جس میں ٹیکنیشین بھی ہیں، کیبن کرو بھی ہے، کاکپٹ کرو بھی ہے، گراؤنڈ ہینڈلرز بھی ہیں، ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی ہیں، انہیں پہلے نکالا جا چکا ہے سپریم کورٹ کی حکم، لیکن اسکروٹنائز تو ڈپارٹمنٹ نے کی ہے، انہیں ٹرمینیٹ تو ڈپارٹمنٹ نے کی ہے۔ صرف جو ہم نے ان میں سے جن لوگوں کو فارغ کی ہے ان کی تعداد وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو 2018-2019 میں ہیں وہ 280 لوگ
280 لوگوں کو ہم نے آ کے پہلے فارغ کیا ہے جیلی ڈگری کی بنیاد پہ. اب 28 پائلٹ کا کیس جو کہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ لائسنسز جیلی تھے، وہ کیبنٹ میں لے کے جا رہے ہیں. نہ صرف لائسنس کینسل ہوں گے، نہ صرف وہ نوکریوں سے جائیں گے، بلکہ ایسے لوگوں کے خلاف کرمنل ایکشن بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ صفائی کا عمل ہم نے اسی سال، جیسے پوری قوم پوری دنیا کرونا جیسے موذی مرض کے خلاف لڑ رہی ہے، پاکستانی قوم بھی کرونا جیسی موذی مرض کے خلاف لڑ رہی ہے، اسی طرح اس طرح کی جتنی گندی حرکات ہیں، جیلی ڈگریاں ہوں یا جیلی لائسنس ہوں، آؤٹ آف میرٹ ریکروٹمنٹ ہو، اداروں کے خسارے ہوں، اداروں میں لوٹ مار ہو، یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنے کا مینڈیٹ اس قوم نے ہمیں دی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس قسم کے جتنی گندگی ہے اس کی صفائی کے بعد 2021 کا سال انشاءاللہ پاکستان کے اداروں کی بہتری کا سال ہوگا، اور پی آئی اے انشاءاللہ تعالی اچھے دنوں والی پی آئی اے ہوگی، 1960 والی، 1970 والی، 1980 والی. ہمارے پلان میں یہ شامل ہے کہ انشاءاللہ تعالی بزنس پلان کے مطابق 2023 تک آج پی آئی اے کا فلیٹ 31 جہازوں پہ مشتمل ہے، انشاءاللہ تعالی اسے ہم نے 45 تک لے کے جانا ہے. نئے جہاز بھی انڈکٹ کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی. جو پائلٹ ٹیکنیشینز جو بچیں گے وہ یقیناً کوالیفائڈ لوگ ہوں گے، فلی ٹرینڈ لوگ ہوں گے، ذمہ دار لوگ ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی پی آئی اے دنیا کی ایک ذمہ دار ایئر لائن کے طور پہ بن کے ابھرے گی. تو یہ صفائی کا عمل ضروری تھا، اسے ہم نے جاری و ساری رکھنا ہے. لوگ عدالتوں میں بھی جائیں گے، لوگ پولیٹیشنز کے پاس بھی جائیں گے، اور حقیقت جو ہے کہ جو ہم نے اداروں کو پولیٹیسائز کیا، اداروں میں بے جا مداخلت کی، اداروں میں آؤٹ آف میرٹ جا کے لوگوں کو ہم نے بھرتی کرایا، ان اداروں کی تباہی بربادی کی وجہ یہی بنی. ریکارڈ کی بات ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں کوئی بھی ادارہ ہے منیمم اس کے لیے 3 سال کسی بھی پوزیشن کے لیے، 10 سالوں میں 7 چیف ایگزیکٹو تبدیل ہوئے. جس ملک کے کسی بھی ادارے میں 10 سالوں میں 7 چیف ایگزیکٹو تبدیل ہوں گے، ان میں سے یہ 2 سال یہ بھی ہیں کہ اس چیف ایگزیکٹو کو بھی تبدیل کرنے کے لوگ در پہ تھے. تو اس طرح ادارے ٹھیک نہیں ہو سکتے. ہم نے اداروں کو ڈی پولیٹیسائز بھی کرنا ہے، اداروں میں میرٹ بھی لانا ہے، اداروں میں صفائی بھی کرنی ہے. تو اس طرح ہمارے ادارے انشاءاللہ تعالی کریڈیبل ادارے بن کے ابھریں گے. تو آج کے لیے میں نے یہی کہنا تھا کہ 28 پائلٹس ان کی ڈگریاں جعلی ثابت ہو چکی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کیبنٹ میں ان کی کینسلیشن ہوگی، ان کے خلاف کرمنل کارروائی بھی ہوگی، فوجداری کارروائی بھی ہوگی کہ تمام انکوائریز ان کی مکمل ہو چکی ہیں. تو باقی جو پائلٹس ہیں جن کی میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے، ان کی ابھی انکوائری والا پروسیس شوکاز ابھی انہیں جاری ہونا ہے، چارج شیٹ انہیں ہونی ہے، ان کی پرسنل ہیئرنگ ہونی ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد ان کی یہ پروسیڈنگز بھی مکمل ہوں. ان میں بڑھ بھی سکتے ہیں، ان میں کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو پہلے انکوائری ہوئی ہے وہ بھی بالکل فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوئی ہے.
کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوئی، اور باقی جو انکوائری باقی ماندہ ہے وہ بھی فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوگی، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا کہ پیپلز جی سر یہ بتائیے گا، ایک ایمبیگوٹی ہے کہ جو آپ نے پائلٹس کی ڈگری کے بارے میں کہا کہ اکیڈیمک کیریئر کی جو ڈگریز تھی اس پر بھی سوالیہ نشان ہے، اور یا یہ جس جو پراکسی کے ذریعے اپنے ٹیسٹ جو ان کی فیلڈ سے پروفیشنل ٹریننگ کے جو ٹیسٹ لیے جاتے تھے اس میں یہ ناکام ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک سپریشن ہے انٹرنیشنل یہ پریشر جو ہے وہ اس سپریشن میں پالپا کا پریشر ہے، گورنمنٹ اس پریشر کو کتنا سسٹین کر پائے گی؟ کیا جس طرح انٹرنیشنل فلائٹس اگر بند کر دی جاتی ہیں پاکستان کی کہ یہ جو اتنی بڑی تعداد میں پائلٹس ہیں یہ تو فلائی نہیں کر سکیں گے، تو ہم اس کا آلٹرنیٹ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ لیکن جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اسے بائیفرکیٹ کر کے بتایا کہ پہلے جو میں نے بتایا ہے کاکپٹ کرو بتایا ہے، ابھی میں پھر دہرایا دیتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں، یہ سو موٹو ایکشن کا سپریم کورٹ کا، اور اس کے مطابق ہم نے انکوائری کروائی تو کیبن کرو 119 کی فیک ڈگریز نکلی، مطلب کسی کی میٹرک ٹھیک نہیں ہے، کسی کی انٹر ٹھیک نہیں ہے، کسی کی گریجویشن کی ڈگری ٹھیک نہیں ہے، جس میں 16 کاکپٹ کرو بھی تھے، جس میں 98 انجینئرنگ کے لوگ بھی تھے، جس میں 415 جنرل ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی تھے، اور ٹوٹل 648 تھے، اور ان میں سے 280 ہم نے نکالے 2018 سے لے کے 2019 تک۔ یہ صرف لائسنسز ہیں، ڈگریز والے پہلے جا چکے ہیں، اور ریسنٹلی 4 پائلٹس جو گوسٹ تھے انہیں بھی فارغ کیے، کہ کہیں وہ بیٹھے تھے، کہیں وہ کام کر رہے تھے، تنخواہ وہ پی آئی اے سے لے رہے تھے، 4 پائلٹس کو ریسنٹلی انہیں بھی فارغ کیا۔ یہ جو پی آئی اے کے 141 اور 9 ایئر بلیو کے اور 10 سرین کے، جنہیں جو لسٹیں بھی میں نے بتائیں، جو لیٹر بھی ہم نے انہیں لکھے، ان سب کے لائسنس مشکوک ہیں، اور پھر میں نے اس کا بریک اپ بھی دیا کہ کتنے لوگوں نے کتنے پیپر، جیسے لاسٹ انفارمیشن کہ ٹوٹل 8 پیپر ہیں، 34 پائلٹ ایسے تھے جن کے 8 کے 8 کسی نے بیٹھ کے دیے، اور یہ ساری فرانسک انکوائری میں یہ چیزیں سامنے آئیں۔ تو پریشرز یقیناً پریشر ہوں گے، لیکن ہم نے اپنے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے۔ جب ہم اپنے لوگوں کے خلاف ایکشن لیں گے، لیکن اب پائلٹس تو اس کے علاوہ ہمارے پاس سرپلس بھی موجود ہیں، جیسے میں نے ٹوٹل پی آئی اے کے پاس 450 پائلٹس ہیں، اب ان میں سے 141 جا رہے ہیں، جو باقی ہیں ان کی ڈگریز بھی ٹھیک ہیں، ان کے لائسنسز بھی ٹھیک ہیں، ان کی ٹریننگز بھی ٹھیک ہیں، فزیکلی بھی وہ فٹ ہیں، تو وہ فلائی کریں گے۔ اور یہ تو میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل اداروں کی انہیں مطمئن کرنے میں ہمیں تو آسانی ہوگی کہ ہم نے جو غلط چیزیں تھیں وہ ختم کر دیں، اب یہ بالکل ٹھیک ٹھاک فلی ایکوپڈ فلی ٹرینڈ لوگ ہیں، کریڈیبل لوگ ہیں، کوالیفائڈ لوگ ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسا پریشر ہوگا بھی نہیں، اگر کوئی ہوا تو اسے بھی ہم فیس کریں گے۔ سر یہ بتائیں، یہ آپریشن حکومت پر ویسے بھی سیاسی انتقام کا ایک الزام جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، یہ جو سلسلہ ہے کارروائی کا اداروں اور ملازمین تک، کیا اس کی کڑیاں سیاستدانوں سے نہیں ہوتی؟ جو آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ پی آئی اے میں شروع سے لے کے آخر تک انوالومنٹ ڈائریکٹلی کن کن لوگوں کی ہے اور رہی ہے۔ دوسرا، جب ان لوگوں کے حوالے سے کارروائی کی جا رہی ہے تو اس کا اوور آل جو امپیکٹ ہے حکومت کے اوپر وہ کیا پڑے گا، بہت نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی؟ پہلی بات تو یہ میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں جی، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ، کہ یہ کسی قسم کی کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہے۔
اس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. گو یہ سارے غلط کام پچھلے ادوار میں ہوئے، اور صرف یہاں نہیں ہوئے، ہر ادارے کو پولیٹیسائز کیا گیا. اگر دیکھیں نا، سٹیل مل 2008 تک پروفٹ پہ جا رہی تھی، پولیٹیکل گورنمنٹ آئی تو خسارہ شروع ہو گیا. ذمہ دار کون تھے 2008 میں؟ جو پولیٹیکل گورنمنٹ آئی، جو ذمہ دار وہ لوگ تھے کہ 2008 تک تو سٹیل مل پروفٹ پہ جا رہی ہے، 2008 کے بعد وہ خسارہ بڑھنا شروع ہو گیا، اور 2013 کے بعد آنے والوں نے 2015-16 میں مل بند کر دی. تو یہ تو سارا ان کا ڈالا ہوا گند، ان کی لوٹ مار، سارا ان کا ڈالا ہوا گند، ان کی لوٹ مار، میرٹ کو تباہ و برباد کرنا، میرٹ سے ہٹ کے لوگوں کی پوسٹنگ کرنا، سیاسی بنیادوں پہ لوگوں کی. میرے ذاتی علم میں، ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ لوگوں کو ایک پوسٹنگ دی جاتی تھی کہ تم نے پر منتھ اتنا ہمیں پے کرنا ہے. اس طرح کی تعیناتیاں کر کے پاکستان کو تباہ و برباد کیا گیا. ہر ادارے سے، ہر ذمہ دار سے منتلیاں لی جاتی تھیں. تو یہی حال میں نے پی آئی اے کا بھی میں نے حوالہ دیا کہ پی آئی اے میں بھی 10 سالوں میں 8 چیف ایگزیکٹو، اور کس کی منشا پہ؟ وہاں کی یونینز اتنی سٹرونگ تھیں. میں نے مثال دے کے بتایا کہ یہ کچھ ہوتا رہا ہے پاکستان میں، کہ پٹواری کے کہنے پہ ڈی سی تبدیل ہوتے رہے ہیں ہمارے یہاں، کہ یہاں یونین کے کہنے پہ چیف ایگزیکٹو تبدیل ہوتے تھے، چیف ایگزیکٹوز کی تعیناتیاں ہوتی تھیں، یونین کے کہنے پہ لوگوں کی پروموشنز ہوتی تھیں، اپوائنٹمنٹس ہوتی تھیں، لوگوں کی ڈیوٹیاں لگتی تھی. یہ سب کچھ اداروں کو تو اس طرح تباہ و برباد کیا ہے. تو ہم انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کڑیاں گو ان کی سیاستدانوں کے ساتھ ملتی ہیں. جن سیاستدانوں نے غلط کام کیا ہے وہ بھی بھگتیں گے، اور جن سرکاری اہلکاروں نے غلط کام کیا ہے وہ بھی بھگتیں گے. سر، آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا، آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا کہ اس کے دور حکومت میں یہ ساری تعیناتیاں ہوئی. کیا پیپلز پارٹی کے کوئی نام آ سکتے ہیں اس سارے اسکینڈل؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا سر کہ پی آئی اے میں 2018 اور 2019 میں 17 ایسے پائلٹس ہیں جن کو گراؤنڈ کیا گیا تھا لائسنس کے بنا پہ. سر، وہ انکوائری 1.5 سال ہو چکے ہیں، آپ کے انڈر ہے، ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں آیا. پی آئی اے کے ترجمان نے بھی اس بات کی تعریف کی ہے. ایک تو میں ایک کی وجہ سے سر اب دیکھیں وہ گھر میں بیٹھ کے تنخواہیں لے رہے ہیں، خسارہ بھی یہ کو آ رہا ہے. رسپانسبل کون ہے سر؟ ایک تو میں نے صرف پیپلز پارٹی کا نام نہیں لیا، 2010 سے لے کے 2018 تک 2 گورنمنٹس تھیں، اور یہ دونوں حکومتوں کے دور میں یہ سب کچھ ہوا ہے. اگر وہ 17 پائلٹس گھر میں بیٹھے تھے تو اس میں کورٹس کے سٹے بھی شامل تھے، اس میں انکوائریز بھی شامل تھیں. تو انہی چیزوں کو میرے بھائی اب ہم ٹھیک کر رہے ہیں کہ 28 پائلٹس کی لسٹ بن چکی ہے، سمری تیار ہو چکی ہے، ان کی انکوائریز مکمل ہو چکی ہیں، فیڈرل کیبنٹ میں وہ پریزنٹ ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اور 4 پائلٹس کا میں بھی بتا چکا ہوں کہ ریسنٹلی جو گوسٹ پائلٹس تھے، تنخواہ لے رہے تھے، کام کہیں اور کر رہے تھے، ان کے خلاف بھی ایکشن. ہمیں تو جہاں جہاں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی غلط ہوا ہے، ہم تو ان تمام جگہوں پہ ایکشن لے رہے ہیں. تو وہ 17 ان میں شامل ہیں. خان صاحب یہ بتا دیں، یہ جو فرانسک آڈٹ ہوا ہے کس کمپنی نے کیا، اس کمپنی کا نام بتا دیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ٹرانسپیرنٹ اور شفاف ہو. سیکنڈ یہ بتا دیں کہ جو عربی برادری ہے، جی عربی برادری جو ہے اس ایشوز کو وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی نظر سے نہیں دیکھے گی، وہ پاکستان کے نظر سے دیکھے گی. اگر پاکستان پہ پی آئی اے پر یا پاکستان اس پائلٹ پر کوئی سینکشن رکھتی ہیں تو حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ اس سے لگتا ہے 2 سوال. دیکھیں جی، یہ جو انکوائری ہوئی ہے یہ گریڈ 22 کے آفیسر فرانسک کا سر، ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے، انہوں نے ایکسپرٹیز ہائر کی ہیں. کس کی سر؟ انہوں نے وہ ساری انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے کہ کس کمپنی کی اور کون بندے تھے اور انڈیویجولز کے نام کیا تھے. یہ تو ساری ریکارڈ میں موجود ہے. افسر کا نام تو بتا
گریڈ 22 کے افسر ہیں, سیکٹری رضوان ان کا نام ہے, اور باقی ان کی ٹیم ہے ساتھ. انہوں نے پرائیویٹ کمپنیز کی سروسز ہائر کی ہیں, لوگوں کی ہیں, اور ابھی اسی بنیاد پہ فردر انکوائری بھی ہوگی, شوکاز بھی ہوگا, چارج شیٹ ہوگی, اور انہیں پرسنل ہیئرنگ, اور کوئی ایویڈنس ان کے پاس ہے, اگر کوئی کوالیفائی کرتا ہے تو وہ آ کے پرسنل ہیئرنگ میں اپنی ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ, کوئی فرانزک ایویڈنس کے ساتھ آتا ہے تو انہیں ایک پراپر موقع دیا جائے گا. اور جہاں تک آپ نے دوسری بات کا کہا ہے, دیکھیں جی اب اداروں کو ٹھیک کرنا, جیسے میں نے 2 دن پہلے پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ 2010 سے ہی ہم زیادہ پیچھے نہیں جا رہے. یہ انکوائری بھی 2010 سے شروع کی. 2010 سے جو حادثے ہوئے, 4 حادثے میں نے کوٹ کیے, اور 4 حادثوں میں جو 3 حادثے ہوئے انکوائری رپورٹس میں ذمہ دار پائلٹ قرار دیے گئے. تو اب ایسے لوگوں کے رحم و کرم پہ انسانی جانیں ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ پوری قوم کا مستقبل ہم داؤ پہ لگا سکتے ہیں؟ یہ کوئی حق نہیں ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلط کیا ہے تو اسے اٹھا کے باہر پھینکا جائے اور صحیح لوگوں کو لایا جائے, انہیں انڈیکٹ کیا جائے. تو اگر ہم صحیح کام کر رہے ہیں تو اسے اپریشیٹ بھی کرنے والا تو ہونا چاہیے, اور یقیناً اسے عالمی ادارے اپریشیٹ کریں گے کہ انہوں نے ایک اسکروٹنی کر کے ٹھیک لوگ, کوالیفائڈ لوگ, سرٹیفائڈ لوگ آگے لائیں. خان صاحب ایک تو یہ بتائیے کہ جن کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, جو آج تک وہ پیسے لے چکے ہیں اس گورنمنٹ سے بنانے سے, وہ بھی واپس آپ لیں گے. دوسرا یونین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اقدامات آپ نے اسپیڈی کر دیے ہیں, شاید آپ جو پی آئی اے جاری کرنا چاہتے ہیں یہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے. پہلی بات تو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پی آئی اے کی ہم نجکاری نہیں کر رہے, ری اسٹرکچرنگ کر رہے ہیں, اسے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا سوال کیا تھا جی آپ؟ جن کے خلاف کارروائی, میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو 28 جن کی کینسلیشن کی سمری ہم موو کر رہے ہیں کیبنٹ کے لیے, ان کے لائسنس کینسل بھی ہوں گے اور ان کے خلاف فوجداری مقدمات بھی درج ہوں گے, اور وہ تمام پروسیس مکمل ہوگا. انہیں میوزک کا سامنا کرنا پڑے گا. سرور صاحب, آپ نے خود فرمایا کہ کچھ لوگ سسپیکٹڈ ہیں اور ان کی انکوائریز انڈر پروسیس ہے, ان کے نام ویب سائٹ پہ ڈال دیے, یہ ڈفرینٹ ایئر لائن کے ساتھ ان کی ذمہ داری ہے, ان کو انٹیمیٹ کر دیا گیا ہے, اور آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تعداد گھٹ بھی سکتی ہے اور بڑھ بھی سکتی ہے. اگر گھٹے گی اور جن کے نام آپ نے ویب سائٹ پہ ڈالیں یا ان کو بتائے ہیں, ان کا فیوچر کیا ہوگا, اس نقصان کا ذرا کون کرے گا. سیکنڈ سرور صاحب, آپ پریویس گورنمنٹس کا حصہ رہے ہیں, کیبنٹ کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے, کیا اس رسپانسبلٹی کے تحت یہ جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے اس میں آپ اپنا حصہ بھی قبول کرتے ہیں؟ میں 2010 والی کیبنٹ کا بھی حصہ نہیں تھا اور 2013 والی کیبنٹ کا حصہ بھی نہیں تھا, اس لیے مجھ پہ کسی طرح کی ذمہ داری نہیں آتی. اور 2018 کے بعد اگر میں کیبنٹ میں آیا ہوں تو میرے دور میں کوئی ایسا واقعہ بھی نہیں ہوا. اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ کر دیں تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ فوری سٹیپ ڈاؤن کروں گا ہمارے دور میں اگر کوئی غلط ہوا ہو. باقی یہ میں نے کہا ہے کہ جن لوگوں کے لائسنسز مشکوک ہیں, جو نمبرز میں نے 2 دن پہلے دیے تھے, آج بھی وہی نمبر دے رہا ہوں, وہی 262 لوگ ہیں. انکوائری میں جاتے ہیں, میں نے بریک اپ بھی دیا ہے کہ اتنے لوگ 1 پیپر والے ہیں, اتنے لوگ 2 پیپر والے ہیں, اتنے 4 والے ہیں, اتنے 6 والے ہیں, اور اتنے 8 والے ہیں. میں بھی کوئی اپنا ایویڈنس ایسی لے آئے, وہ ایلیجبل ہو جائے تو وہ تعداد ان میں سے کم بھی ہو سکتی ہے. اتنا تو کوشچن 99.9% تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں, لیکن 1% کوئی بندہ, کوئی جسٹیفیکیشن, کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس, کوئی پروف, گنجائش تو رکھنی پڑتی ہے کہ 100% تو دے گا نا. ابھی انڈر پروسیس ہے انکوائری, فرانزک ہوئی, ابتدائی انکوائری ہوئی, ان کا بریک اپ بھی ہم نے دے دیا, ان کے نام بھی دے دیے, ان کے نمبر بھی دے دیے,
ساری کمپلیٹ انفارمیشن دے دی. اب انہیں شو کاز بھی کرنا شروع کر دیا. تو وہ اب اس پروسیڈنگ میں ہو سکتا ہے 262 میں ایک بچ بھی سکتا ہے, لیکن پورے بھی ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر یہ لوگ کورٹس میں چلے گئے, جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہے یہاں پر تو وزرائے اعلیٰ, وزیر اعظم بھی اور کئی ارکان اسمبلی بھی کورٹس کی وجہ سے کئی سال سے ان کے کیسز لٹکے ہوئے ہیں. تو کیا اس کو بھی کوئی کیبنٹ سے یا پارلیمنٹ سے کوئی شیلٹر دیں گے کہ جن لوگوں کے خلاف کیبنٹ منظوری دے یا جس طرح انکوائری کریں وہ پھر کورٹ سے کروا کے آ جائیں گے؟ دیکھیں جی, کورٹ ایک ریمیڈی ہر ایگریوڈ کے لیے کورٹ ایک ریمیڈی ہے, لیکن ہم انکوائری اتنے ٹرانسپیرنٹ انداز میں کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی کورٹ سے بھی انہیں ریلیف نہیں ملے گا. اور اس کا ثبوت کہ کورٹ نے آلریڈی ہمیں ڈائریکشن دی کہ آپ ان کی انکوائریز کریں, ان کے کریڈینشلز چیک کریں, جو میں ثبوت پہلے دے چکا ہوں, بتا چکا ہوں. ان میں ہم نے ان کی ڈگریاں چیک کی, ان کے کریڈینشلز چیک کیے, انہیں ٹرمینیٹ کیا. وہ کورٹس میں بھی گئے, سپریم کورٹ تک گئے, سپریم کورٹ میں ان کی پٹیشنز ڈسمس ہوئیں. وہ ریویژن میں بھی گئے, ریویژن پٹیشن بھی ڈسمس ہوئی. تو وہ یقیناً ایک ریمیڈی ہر اگریوڈ کے پاس ہے, ریمیڈی ان کے پاس بھی ہے. کورٹ میں وہ ضرور جا بھی سکتے ہیں, لیکن ان کے خلاف اتنی اسٹرانگ ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہوگی کہ یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ انہیں کورٹ سے بھی ریلیف نہیں ملے گی. آپ نے بہت اچھی انکوائری کی اور اس کی اچھی رپورٹ بھی پیش کی. عرض کرنی تھی کہ جتنے بھی پائلٹ ہیں پی آئی اے میں ان کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے, ان میں کتنے 2 نمبر پائلٹ آپ نے نکالے ہیں اور پھر خط نہیں تک. جی جی, وہ جو نمبر بچ گیا ہے جو اصلی ہے تو ان پر ڈیوٹیاں کو بہت بھی زیادہ پڑتی ہے. جب سے میڈیکل کے روح سے انہوں نے ان کے لیے ڈیوٹیاں محدود ہوتی ہیں, تو پھر اس کا جو خالی یہ گیپ ہے وہ کس طرح پورا کیا جائے گا؟ دیکھیں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پی آئی اے کے پاس 450 پائلٹس تھے, پائلٹس ہیں, جن میں سے 141 جو ہیں یہ انڈر کویسچن ہیں. ریمیننگ پائلٹس ہمارے پاس بھی ہیں. صرف آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ صرف دنیا میں ایک ایئر لائن, ایمریٹس ایئر لائن نے 850 پائلٹ فارغ کیا ہے. دنیا کی ڈفرینٹ ایویشن انڈسٹریز سے بہت سارے لوگ فارغ بھی ہوئے ہیں. پاکستانی بہت سارے پائلٹس, اس کے علاوہ بھی دیکھیں نا, ٹوٹل کمرشل پائلٹ سرونگ ان پاکستان 753 ہیں. 107 جو ہے فورن ایئر لائنز میں بھی کام کر رہے ہیں. تو پائلٹس کی کمی نہیں ہوگی, سفیشینٹ ہے, پائلٹس اویلیبل ہیں. جی سر. سر یہ بتائیے کہ یہ جو پائلٹس ہیں یہ 2012 کے بعد امتحانات کا طریقہ کار بدل دیا گیا تھا. جی. تو پیپلز پارٹی کے دور سے پہلے بھی ان پائلٹس میں افراد شامل ہیں یا نہیں؟ اور دوسرا سوال, جب پائلٹس سے ہم نے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تیاری کر کے ہم نے ایگزام دیا, اس کے بعد ہم نے یہ تمام طریقہ کار مکمل کیا, اب بھی ہم اس حوالے سے تمام طریقہ کار پر جو ایگزام دینے کے لیے تیار ہیں. اور ساتھ انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ اب یہ پائلٹس کا دعویٰ ہے کہ انتظامیہ انہیں راستے سے ہٹا کر ریٹائرڈ ایئر فورس کے پائلٹ یا کنٹریکٹ پر پائلٹ لانا چاہتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا جواب دیں گے؟ جنہوں نے بھی غلط کیا ہے انہیں تو راستے سے ہٹنا پڑے گا, اور کوئی ایسی پلاننگ نہیں ہے کہ انہیں ہٹا کے تو ایئر فورس سے ہم لائیں گے یا کانٹریکٹ پہ لائیں گے. جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے پائلٹس پاکستان میں آلریڈی اویلیبل ہیں. نئی ریکروٹمنٹ ہوگی, نئے لوگوں کی انڈکشن ہوگی, جتنی ہماری ضرورت ہوگی اس کے مطابق ہوگی. پہلے بھی سرپلس لوگ تھے, اوور سٹافنگ اس سے پہلے بھی تھی. تو امتحانی طریقہ پہلے مینول تھا, اب الیکٹرانک کیا گیا ہے, اب کمپیوٹر پہ امتحان ہوتا ہے. پہلے جس طرح مینولی ہوتا تھا, تو وہ طریقہ اس سے مزید اس انکوائری بورڈ نے 54 ریکمنڈیشنز دی ہیں کہ امتحانی طریقہ کار کو مزید سیکیور بنانے کے لیے, مزید ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے
کہ کوئی اس میں غلطی نہ ہو، کہ دیکھیں نا غلطیاں اس سسٹم میں بھی ہوئیں، تو اسے جو ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں انہیں ہم پبلک بھی کریں گے اور ان ریکمنڈیشنز پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ کوئی کرائسس نہیں ہوگا، یونین بھی مجھے امید ہے اور یقین ہے پورا کہ غلط لوگوں کو سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن نا اب یونین جو 28 لوگوں کے خلاف پروسیڈنگ مکمل ہو چکی ہیں، انہیں پرسنل ہیئرنگ کا موقع بھی فراہم کیا گیا ہے، 9 بندے خود کنفیس بھی کر چکے ہیں، تو یونین کس طرح اب انہیں ڈیفینڈ کرے گی، کس طرح انہیں سپورٹ کرے گی؟ تو ٹرانسپیرنٹ انداز سے جب پروسیس مکمل ہوگا تو یقیناً یونین بھی ہمیں سپورٹ کرے گی جو ایگزسٹنگ یونین ہے۔